تو میرے اوپر کوئی الزام نہیں ہے, معاف کیجیے گا. معاملہ یہ ہے کہ ایف سی آر کو لگتا ہے کہ آپ عمران خان سے اربوں روپے کما رہے ہیں, بڑے کیسز پیک اپ کیے ہوئے ہیں, تو یہ بتا دیں کتنی فیس دی ہے تاکہ ایف سی آر کو بھی پتا چل جائے کتنا. اور بھائی یہ 2017 کے سال کا نوٹس دیا ہے, 1 سال کا 2017 کا, اور اس وقت تو عمران خان کو میں جانتا بھی نہیں تھا, شاید سنا ہوا ہوگا, لیکن کیس تو اب کر رہا ہوں, یہ اب کا ٹیکس نہیں ہے کہ اب فیس کا. اور جہاں تک رہا فیس کا, یہ مسئلہ سائل اور وکیل کے درمیان ہوتا ہے, یہ اس کی جو ہے کانفیڈینشیلٹی, یہ اس چیز کی متقاضی ہے کہ نہ آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں, نہ میں آپ کو بتانے کا پابند ہوں, اور نہ ہی آپ کو بتاؤں گا. تو اس لیے یہ بات چھوڑ دیں. اور کوئی صاحب کیا آپ کو لگتا ہے کہ یہ نوٹس جو آپ کو بھیجا گیا یہ پریس کانفرنس کرنے کی طرف اشارہ ہے آپ کو, اگر ہے تو کیا آپ پریس کانفرنس کریں گے اور یہ ٹیکس معاف کروائیں گے؟ اور یار یہ غلط فہمی ہے, اب تو تمہیں بھی یقین ہو گیا ہوگا کہ میں پریس کانفرنس کرنے والوں میں نہیں ہوں, اور دوسری بات یہ ہے کہ میں پی ٹی آئی کا کارکن نہیں ہوں. یہ تو آپ کو علم ہونا چاہیے کہ میں ان لوگوں میں نہیں ہوں. اگر میں نے یہ ان کا کوئی اثرات لینے ہوتے تو میرے بیٹے پر گولیاں ماری گئیں جو آر پار گئی, میرے گھر پر فائرنگ کی جو ڈرائیور زخمی ہوا, مجھے آپ کے یہاں اسلام آباد میں لفٹ میں گھمایا گیا, چھوڑ دیں سیر کرائی گئی. تو ان چیزوں سے میں پھر وہ غلط فہمی میں, برٹش گیزیٹیئر پڑھ لیں بلوچوں کے بارے میں, برٹشرز جنہوں نے ساری دنیا پہ رول کیا تھا, انہوں نے کہا بلوچ کو جہاں آپ دھمکی دو گے وہ اس کا 100,000 گنا زیادہ ریئیکشنری ہو کر آپ کو سامنے آئے کھڑا ہوگا. بلوچ سے آنر اور ڈگنیٹی اور پیار سے بات کرو. تو اگر ابھی بھی تاریخی پس منظر میں ہمارے خون کو نہیں سمجھ پائے تو پھر وہ ایسی حرکتیں کرتے رہے, ہمیں کوئی فرق نہیں. کس نے؟ اوہ کیا بات ہے, خابر مانی, کیا بات ہے. کل میری بات ہوئی یہی بات خان صاحب سے جیل میں بھی, انہوں نے کہا 2 مہینے سے اسے انہوں نے اپنی فہرست اپنی گرفت میں رکھا ہوا ہے, جن ایجنسیز نے بھی رکھا ہوا ہے, اب اس سے جو مرضی وہ بلوا لیں. اس سے زیادہ شرمناک بات ہو نہیں سکتی ہے, گھٹیا بیان ہو نہیں سکتا ہے جو اس سے دلایا گیا ہے. اور ایسے لگتا تھا کہ گن پوائنٹ پر وہ کھڑا ہو کر اس کو جو ہے دلایا گیا ہے. بار بار آپ نے دکھایا اس کو پسینے آ رہے تھے, اور جس انداز سے وہ بیان دے رہا تھا اس میں سرے منہ صداقت ذرا برابر بھی کوئی سچائی کی رمق نہیں ہے. وہ اگر کہہ رہا تھا تو اس سے اللہ اس کا بھی بھلا کرے, باہر کیا کہہ سکتے ہیں, لیکن اس کے بیانوں سے عوام میں نہ کوئی اثر ہوا ہے, اور نہ ہی کسی نے اس کو سیریسلی لیا ہے سنجیدگی سے, نہ ہی اس کو کسی نے ایکسیپٹ کیا. آپ اسی بات کو کھوسا صاحب, اسی بات پہ آپ ایک وکیل ہیں, عمران خان کو کیا مشورہ دیں گے جیو کو, یا جو الزام لگانے والے ثابت شوہر ہے مشتاق مالکہ کے, مشتاق بیوی کے, ان کے اوپر کیا کیس ہو سکتا ہے, کوئی کچھ صورتحال بنتی ہے؟ دیکھیں سب کچھ ہو سکتا ہے, لیکن آپ کا کیا خیال ہے کہ ابھی عمران خان اور بشرا بی بی پر جس طرح یلغار ماری ہوئی ہے مقدمات کی, لیکن عمران خان نے پھر بھی جیل سے اس نے دیا ہے, اس نے یہ واضح طور پر کہا ہے کہ جو ثابت قدم ہو کر اس وقت کھڑا ہوا ہے, جو ظلم اور صعوبت برداشت کر رہا ہے, میں ان کو شاباشی بھی دیتا ہوں, اور انہی کو ٹکٹ ملے گی, اور وہی اگلا انشاءاللہ الیکشن بھی جیتیں گے. اور یہ جو پریس کانفرنسز کر رہے ہیں یہ لوٹے, یہ ان کی ضمانتیں ضبط ہوں گی, قوم کو انشاءاللہ آزادی ملے گی صحیح معنی میں, اور آئین کی بالادستی پاکستان تحریک انصاف مسلم کرے گی اس ملک میں انشاءاللہ. یہ ایک دفعہ الیکشن کے شروعات تو ہونے دیں, وہ تو چاہتے ہیں کہ یہ شروعات ہوں. باقی یہ جو ہے اس طرح کی جو حرکتیں کر رہے ہیں, روز کا کسی نہ کسی کو لا کے پریس کانفرنس کروا رہے ہیں, اس میں عوام کے غیظ و غضب میں اضافہ ہو رہا ہے. عوام کی نفرتیں بڑھتی جا رہی ہیں پی ڈی ایم کے بارے میں. بادشاہ سلامت کو جس طرح سے پاکستان میں لایا گیا ہے, جس طرح سے کوئٹہ میں ان کے باپ کے جو ہے اراکین کو شامل کیا گیا ہے, باپ کے باپ بھی چاہیں تو ان کو کھڑا نہیں کر سکتے, اس لیے کہ یہ الیکشن ایک دفعہ ہونے تو دیں. لاہور سے بھی ان کی ضمانتیں ضبط ہوں گی, آئی پی پی ہو یا دوسری پارٹیز ہو. کھوسا صاحب یہ بتا دیں, آپ نے عمران خان صاحب سے پی ٹی آئی کے ٹکٹوں کی بات کی, کیا آپ کے بیٹے شہباز صاحب کو بھی ٹکٹ مل رہا ہے پی ٹی آئی کا؟ دیکھیں اس پر کوئی ایسی بات نہیں ہوئی ہے, ضرور اظہار خواہش کا اظہار کیا گیا ہے, لیکن ابھی تو میں پیپلز پارٹی میں ہوں,
اور میں ہی پیپلز پارٹی ہوں، کیونکہ پیپلز پارٹی جمہور کی بات کرتی ہے، پاور پالیٹکس نہیں. پاور پالیٹکس تو جوتے پالش کرنے والی پالیٹکس ہے، سیاست ہے. یہ پیپلز پالیٹکس پیپلز پارٹی کیا کرتی تھی، اور اب اس کے احساس ہو گیا ہے. آج آپ دیکھیں بلاول بھٹو بھی کہہ رہا ہے کہ اگر یہی آپ نے ڈھونگ رچانا ہے تو پھر الیکشن کی کیا ضرورت ہے، کہ اگر آپ نے طے کر لیا ہے کہ کسی کو جو ہے تاج پوشی کرنی ہے تو پھر اس طرح سے ایک اور سلیکٹڈ لا کر آپ اپنے ملک کی اور اپنے نظام کی اور جمہوریت کا مذاق اڑا کے آئین کے آپ جو ہے دھجیاں اڑا رہے ہیں. تو اس لیے میں ابھی یہ ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ میں بیٹوں کو کوئی لڑ رہے ہیں، اور بیٹے ماشاءاللہ اگر لڑیں. یہ بھی الیکشن جو بیٹا میرا لڑا تھا جس میں ہائیسٹ ووٹس لیے، معاف کیجیے گا، میں نے بیٹوں کو وہ ماشاءاللہ بہت بڑے ہو گئے ہیں اور اپنے فیصلے خود کرتے ہیں، وہ خود کرتے ہیں وہ فیصلے. ہاں ظاہر ہے کہ اگر وہ کھڑا ہو جائے تو میں پھر اس کو تائید سپورٹ کرنے کا پابند ہوتا ہوں ایز اے فادر، ایز اے باپ کی حیثیت سے. لیکن میں نے کبھی فیصلے مسلط نہیں کیے. میرے بیٹے اپنے فیصلے خود کرتے ہیں، اور ماشاءاللہ وہ بہت اچھے ایک وکیل ہی نہیں ہے، سپریم کورٹ کے ایڈوکیٹس بھی ہیں، اور پھر ان کی جو ہے ایک وکلاء کے اندر پذیرائی آپ نے خود اس الیکشن میں